دنیا کے اندر مومن کی حیثیت کم بھی ہو سکتی ہے اور فاسق کافر گنہگار کی حیثیت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارا معاشرہ تو اسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ گنہگار ہے، بدمعاش ہے، حرام کھانے والا ہے، اس کی عزت ہمارا معاشرہ زیادہ کرتا ہے بنسبت اس آدمی کے کہ جو نیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بالکل بے غم مت ہونا، میری اس امت کے اندر، امت محمدی کے اندر خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا۔ رات کو ٹھیک ٹھاک حالت کے اندر سوئیں گے، بالکل جسم ان کا پورا ہوگا، لیکن رات سوئیں گے اس حالت کے اندر موسیقی سن رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، شرابیں پیئیں گے، زنا کریں گے، زنا کر کے سوئیں گے۔ فرمایا جب صبح اٹھیں گے اللہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا بالقسمة الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال۔ سامعین گرامی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت یہ اللہ کسی کسی کو نصیب کرتے ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے۔ اربوں خربوں انسان ہیں، ان انسانوں میں سے چند ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ ایمان نصیب کرتے ہیں۔ پھر ایمان نصیب کرنے کے بعد ایمان کے اوپر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لاکھوں انسان ہیں بلکہ کروڑوں انسان ہیں جنہوں نے تو اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لیکن اس کلمے کے نیچے وہ زندگی نہیں گزار رہے، یہ ایمان بھی انہیں صرف اتنا ہی فائدہ دے گا کہ قیامت والے دن کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلوا دے گا، لیکن کب تک یہ جہنم کے اندر جلیں گے اس چیز کا اندازہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کروڑوں سال جہنم میں جلنے کے بعد کبھی نہ کبھی نکلیں گے تو کیا فائدہ۔ تو فرمایا ایمان بھی، اور پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کے مطابق زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر مومن کہلائیں گے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو ایمان لایا ہے اور مومن ہے یہ اس شخص کی طرح بھلے ہو سکتے ہیں جو فاسق ہے اور گنہگار ہے؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں لا یستوون، کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں دنیا کے اندر برابر ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر مومن کی حیثیت کم بھی ہو سکتی ہے اور فاسق کافر گنہگار کی حیثیت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارا معاشرہ تو اسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ گنہگار ہے، بدمعاش ہے، حرام کھانے والا ہے، اس کی عزت ہمارا معاشرہ زیادہ کرتا ہے بنسبت اس آدمی کے کہ جو نیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہا ہے۔ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن عزت کس آدمی کی ہوگی اور کون سا آدمی بڑے درجے کی اوپر ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہی ہوگا جو مومن ہوگا، جس نے دنیا میری مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، اور جس نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، مجھے اہمیت نہیں دی، میرے رسول کو اہمیت نہیں دی، اپنی مرضیاں کرتا رہا۔ فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، کس کے اندر؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، آگ کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہے گا، آگ سے اس نے نکلنا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اب بہرحال اما الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد سوئے نہیں بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے اوپر عمل کرتے رہے، رسول نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اس کے اوپر عمل کرتے رہے، نیک اعمال انہوں نے نہیں چھوڑے۔ یاد رکھیں جنت میں داخلے کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے نا وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب دوسری اور بڑی شرط ایمان کے بعد وہ اعمال صالحہ ہیں، یعنی نیک اعمال ہیں، نیک اعمال بھی ہوں اور ایمان بھی ہو، پھر جنت میں جانا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اور بڑی شرط وہ اتباع سنت ہے، یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں آیا وہ عمل آپ کو رسول نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ آیا اس کے اوپر کسی صحابی نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس پر رسول یا صحابہ میں سے کسی نے عمل کیا، آپ بھی عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا۔ لیکن اگر ایسا عمل ہے جو نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول نے حکم دیا، نہ کسی صحابی نے کیا اور نہ کہا، ایسا عمل اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے عمل کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، ایسا عمل کیا ہے؟ وہ مردود ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، وہ رائیگاں چلا جائے گا۔ تو عمل کے لیے قبول ہونے کے لیے تین شرائط ہیں، ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کے بعد اتباع سنت۔ تین کام کریں گے، عمل قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ عمل کو قبول کرے گا۔ فرمایا جو کوئی اعمال کرتا ہے، نیک اعمال اور ایمان لاتا ہے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ٹھکانہ باغات ہیں۔ اور باغات کیسے ہیں؟ جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے اعددت، میں نے تیار کر رکھی ہے لعبادی الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے کیا چیز؟ جنت۔ اور جنت کیسی؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں،
ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس جنت کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کبھی کسی دل کے اندر اس جنت کے بارے میں خیال پیدا ہوا ہے کہ اس جنت کے اندر کیا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا، اور نہ ہی کسی دل نے اس جنت کے بارے میں سوچا۔ فرمایا وہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا نزلا بما کانوا یعملون، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اور مہمان نوازی کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مہمان نوازی اللہ کی ذات خود کرے گی، اللہ خود استقبال کے لیے آئیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار خود آئے گا اور سلام کرے گا اپنے بندوں کے اوپر۔ یہ میرے بندے ہیں، یہ آئے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، آج میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق چھوڑوں گا، جو کچھ یہ چاہیں گے وہ کچھ انہیں جنت کے اندر ملے گا۔ یہی سمجھیں کہ چھوٹی خدائی اللہ وہاں پر عطا کر دے گا، دل کے اندر جس چیز کا خیال آئے گا اللہ وہ چیز سامنے پیش کر دیں گے، چھوٹی خدائی اللہ عطا کر دیں گے جنت کے اندر۔ کسی قسم کا غم نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور فرمایا جوانی ہی جوانی ہوگی، کسی قسم کا بڑھاپا جنت کے اندر نہیں آئے گا۔ صاف ستھرا ماحول، نہ پیشاب ہوگا نہ پخانہ ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوا اللہ کے رسول اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے، تو یا اللہ اے اللہ کے رسول تو وہاں پر یہ پخانہ وغیرہ کہاں پر کریں گے، پیشاب کہاں پر کریں گے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہ، وہاں پر پیشاب پخانہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ایک ڈکار آئے گا جنتی کو، سارا کچھ کھانے کے بعد ایک ڈکار آئے گا، اور ڈکار جب وہ لے گا سارا کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ڈکار کی بدبو بھی نہیں ہوگی، اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، کستوری کی خوشبو کی طرح اس کی بو ہوگی۔ تو فرمایا یہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو ہماری بات مانتے ہیں، اگرچہ دنیا ان کے اوپر ذرا مشکل ہو لیکن ہماری بات کو نہیں نیچے لگنے دیتے، تو کل قیامت میں جب یہ آئیں گے تو ہم انہیں نیچے نہیں لگنے دیں گے، انہیں ممبروں کے اوپر بٹھائیں گے، اور چمکتا ہوا نور ہوگا ان کے چہروں کے اوپر، چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ بہرحال وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ فَسَقُوا، جنہوں نے اپنی منمانیاں کی، اللہ کی حد سے نکل گئے، دل چاہا نماز پڑھی، دل چاہا صدقہ دیا، دل چاہا زکوٰۃ ادا کی، دل چاہا کسی کے ساتھ اچھائی کی، دل چاہا برائی کی، جو دل کے اندر آیا وہ کچھ کرتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اس آگ کے اندر رہیں گے۔ اور میں نے یہ بنائی ہی آگ کن کے لیے ہے؟ انہی لوگوں کے لیے جو میری حد سے نکلنے والے ہیں، میری نافرمانی کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے کوئی بلائی قیامت والے دن نہیں ہوگی، ان کی آنکھیں بند تو ان کے اوپر برے حالات شروع، چارپائی ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن برے حالات ان کے اوپر شروع ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جتنے دن آگے چلتے ہیں تو عذاب کے اندر یہ اضافہ، اب دنیا کے اندر ہیں کم عذاب ہے، قبر میں جائیں گے زیادہ، قبر سے نکلیں گے محشر میں جائیں گے اس سے زیادہ، محشر سے نکلیں گے جہنم میں جائیں گے اس سے زیادہ، عذاب ہی عذاب کے اندر ہی رہیں گے، کبھی جہنمی بلائی نہیں دیکھے گا۔ آج دنیا کے اندر تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے نا، چاہے تو کافر کو بلائی دے دے، یعنی اچھی نعمتیں وغیرہ دے دے، مال وغیرہ دے دے کافر کو، چاہے مسلمان کو مال دے دے، چاہے کافر کو غریب رکھے، چاہے مسلمان کو غریب رکھے، کسی پر اچھے حالات آئیں کسی پر برے، لیکن مرنے کے بعد یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ نیک ہوگا اچھائی کے اندر رہے گا، برا ہوگا برائی کے اندر جہنم کے اندر رہے گا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہیں جہنم کے اندر برے لوگوں کو داخل کیا جائے گا،
کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، تو جب کبھی یہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا، ہر وقت ان کا ارادہ ہوگا کہ کسی طرح اس جہنم سے نکلیں، ہر وقت یہ لوگ ارادہ کریں گے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کئی سو سال تک یہ جہنم کی آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آئیں گے۔ جب یہ جہنم کے کنارے کے اوپر پہنچیں گے، یہ لوگ بہت خوش ہوں گے کہ اب ہم جہنم سے باہر نکلنے والے ہیں، اب ہمارا قدم جہنم سے باہر نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اعیدوا فیہا، دوبارہ انہیں دھکیل دیا جائے گا، دھکا دیا جائے گا جہنم کے اندر، پھر یہ ہزاروں سال جہنم کے نیچے جاتے رہیں گے، اور یہ لوگ فریاد کریں گے، اے اللہ تو ہمیں واپس بھیج دینا، تو ہمیں دنیا کے اندر اب بھیج دے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، اے اللہ ہم واپس دنیا کے اندر جائیں اور جا کر جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ان سے ہم برات اختیار کریں، اے اللہ ہم دنیا میں جائیں اور جا کر دوبارہ نیک عمل کریں۔ اللہ فرمائیں گے نہ، کوئی صورت نہیں۔ پھر یہ لوگ جائیں گے جہنم کے فرشتے کے پاس، داروغے کے پاس، یعنی جو داروغہ جہنم ہے، اسے جا کر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک جانا پروردگار سے، پروردگار تیری سنے گا، تو جا کر کہے کہ تیرے بندے بہت تکلیف کے اندر ہیں، انہیں جہنم سے نکال۔ آگے سے مالک فرشتہ جواب دے گا ادھر ہی ٹھہرے رہو، اب تمہارا جہنم سے نکلنا ممکن نہیں، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے کہ تم جہنم ہی کے اندر جلو گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا، اے کافرو بدبختو چکھو، عذاب النار، آگ کے عذاب کو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس آگ کا تم لوگ انکار کرتے تھے۔ دنیا کے اندر ہر ایک اس چیز کا انکار کر رہا ہے، اور مریں گے تو دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد کس نے آگ دیکھی، کس نے حساب و کتاب دیکھا؟ مشرک انکار کرتے تھے، قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ مسلمان قیامت کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن عمل سارے کے سارے ایسے کرتا ہے کہ ان سے یہی بدبو آتی ہے کہ اس نے مرنا نہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں نے مرنا ہے، بس میں نے مرنا ہے، تو اس کی زبان سے کبھی بھی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ برا عمل تو دور کی چیز ہے، زبان سے ایسا کلمہ کبھی بھی نہ نکلے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قبر کو بھول چکے ہیں، مرنے کو بھول چکے ہیں، ورنہ قبر کبھی بھی کسی انسان کو نہیں بھولتی۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبر کون سی ہے، لیکن جو ہماری قبر کی جگہ ہے وہ روزانہ ہمیں آواز دیتی ہے۔ ہم چلتے ہیں جب اس جگہ سے تو وہ کہتی ہے کہ کدھر بھاگے جا رہا ہے، کدھر اللہ سے بھاگتا ہے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا نا، پھر میں تجھے بتاؤں گی نا کہ تو نے دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب تو میرے اندر آئے گا میرے انجام کو دیکھے گا۔ اور روایات کے اندر آتے ہیں کہ قبر کی صدائیں ہیں، یہ قبر روز صدائیں لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں وہ گھر ہوں جو جدائی ڈالتی ہوں بہن اور بھائیوں کے درمیان، میں وہ گھر ہوں جو جدائی ڈالتی ہوں ماں اور بیٹیوں کے درمیان، بیٹوں اور باپ کے درمیان۔ اور اسی طرح فرماتی ہے قبر کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میرے اندر آئے گا میں تجھے سبق سکھاؤں گی۔ تو فرمایا مت بھولو اپنی قبر کو، مت بھولو آخرت کو۔ جب قبر کو اور آخرت کو یاد رکھو گے تو گناہ نہیں ہوں گے، اللہ کی یاد آتی رہے گی، گناہوں سے انسان بچا رہے گا۔ اگر نہیں بچیں گے گناہوں سے تو اللہ کا قرآن بڑا پڑا ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ اللہ نے قانون بھی بنائے ہیں، یہ قانون اللہ نے بے فضول نہیں بنائے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں،
وہیں اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں اللہ اس جہنم کو بھروں گا جناتوں اور انسانوں کے ساتھ، یعنی جناتوں کو بھی ڈالوں گا اس جہنم کے اندر اور انسانوں کو بھی ڈالوں گا، میں نے اس جہنم کو بھرنا ہے۔ اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے۔ غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے، بہت بڑی رحمت ہے اس کی، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی پکڑتے اور چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی بخش دیتے ہے، لہٰذا ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بہ تکذبون، اب چکھو اس عذاب کو جس عذاب کا تم دنیا کے اندر انکار کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں لوگوں کو عذاب ہی دوں اور لوگوں کو پریشانیوں کے اندر ہی مبتلا کرے رکھوں اور لوگوں کو جہنم ہی کے اندر بھیجوں، یہ اللہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں۔ اللہ عذاب بھیجتے ہیں تب بھی اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ میری طرف لوٹیں۔ عذاب دینے کا بھی مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ رجوع کریں، لوگ اللہ کی طرف آئیں۔ اس چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم لوگوں کو عذاب ادنا دیتے ہیں، یعنی قریب کا عذاب دیتے ہیں، دنیا کے اندر عذاب دیتے ہیں۔ عذابات کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، فرمایا یہ عذاب کیوں دیتے ہیں؟ دون العذاب الاکبر، تاکہ یہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا کے اندر ہم عذاب دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، وجہ کیا ہے؟ تاکہ قیامت والے دن کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ اللہ جھنجھوڑتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو اللہ عذاب بھیجتے ہیں نا بندوں کے اوپر، کئی صورتوں کے اندر، بعض صورتیں افرادی ہوتی ہیں اور بعض اجتماعی ہوتی ہیں۔ افرادی صورتیں، کسی خاندان کے اوپر بیماریاں اللہ بھیج دیتا ہے، یا کسی خاندان کے اوپر اموات یعنی موتیں زیادہ اللہ بھیج دیتے ہیں، یا کسی خاندان کے اندر اللہ فتنے فساد کو ڈال دیتے ہیں۔ کئی قسم کی عذابات اللہ افرادوں کے اوپر بھیجتے ہیں، یعنی انسانوں کے اوپر بھیجتے ہیں۔ معاشی تنگی، کئی صورتیں آپ لے لیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح اللہ عذابات بھیجتے ہیں اجتماعی صورت کے اندر، کسی پورے علاقے کے اوپر، پورے ملک کے اوپر۔ کون سی صورتوں کے اندر؟ سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، آسمانی بجلی کی صورت میں، یعنی کئی قسم کے اللہ عذابات بھیجتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ کچھ لوگ مریں گے، کچھ کے گھر برباد ہوں گے، تو جو بعض کچھ لوگ ہوں گے وہ انہیں دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کئی قوموں کو تباہ و برباد کیا، ایک قوم کو نہیں، 20 قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، اور بعضوں کا قرآن کے اندر اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ میں نے فلاں فلاں قوم کو تباہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میں ایک قوم کو تباہ کروں گا، آنے والی جو نسل ہوگی اس قوم کے واقعات و حالات سنے گی تو وہ سدھر جائے گی۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہرگز اللہ کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں ختم ہی کرنا ہے، انہیں تباہ ہی کرنا ہے۔ عذاب دینے کے اندر اللہ کی بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بچ گئے ہیں اس عذاب سے، اگر عذاب کو دیکھ کر بعد والے لوگ سدھر جائیں پھر تو کوئی نہیں، اگر بعد والے لوگ بھی عذاب کو دیکھ کر نہیں سدھرتے پھر ان کے اوپر جو اللہ عذاب بھیجتے ہیں وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی قوموں کے اندر یہی معاملات گزرتے تھے، چھوٹے عذاب بھیجتے اللہ، قحط سالی وغیرہ، بھوک وغیرہ، کتنی چیزیں اللہ بارشیں نہ برساتے بھیج دیتے، قوم والے نہ سنتے، نبی کو روز روز جھٹلاتے، تو اللہ کیا کرتے؟ پوری کی پوری قوم کو پکڑ کر تباہ و برباد کر دیتے۔ قوم نوح کو دیکھ لیں کہ 80 یا 82 لوگوں کو اللہ نے بچایا ایک کشتی کے اندر، باقی ساری کی ساری امت کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا پانی کے اندر۔ اسی طریقے سے قوم لوط کو دیکھیں، کچھ لوگوں کو بچایا، لوط علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے نا انہیں بچایا، باقی پوری بستی کو تباہ و برباد کیا۔
جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا اپنے ایک پر کے اوپر، وہ آسمان تک لے گئے، ادھر سے واپس زمین الٹی کر کے زمین کے اوپر ماری، اور اوپر سے ہر ایک کے لیے ایک پتھر آتا تھا جو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اب امت محمدی ہے، یعنی ہماری امت، اس امت کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے رسول کے ساتھ، اے میرے رسول تیری امت کو بیک وقت ساری کی ساری کو میں ختم نہیں کرتا، استثالی عذاب میں انہیں نہیں دیتا کہ بیک وقت سارے ہی ختم ہو جائیں، نہ ایسا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلی امتوں میں ایک گناہ ہوتا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ پوری امت تباہ کر دیتا تھا۔ آج امت محمدی کے اندر پچھلی تمام امتوں کے تمام گناہ پائے جاتے ہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو امت محمدی نے چھوڑا ہو، لیکن امت محمدی کو اللہ بیک وقت تباہ نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جو انہوں نے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ سے مانگی ہیں، ان دعاؤں کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، استثالی عذاب نہیں آئے گا، لیکن جزوی طور پر علاقے کے اندر، ملک کے اندر عذابات آئیں گے، اور یہ آ رہے ہیں، ہم اپنی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے عذاب اللہ بھیج رہا ہے۔ کبھی وہ سیلاب کی صورت ہوتی ہے، کبھی وہ زلزلوں کی صورت ہوتی ہے، کبھی وہ قحط سالی کی صورت ہوتی ہے، طرح طرح کے عذاب اللہ ہمارے اوپر بھیج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں سدھر جاؤ، لوگوں درست ہو جاؤ، اگر نہیں ہوئے تمہارے اوپر بھی عذابات میں بھیجوں گا۔ جیسے اللہ ایک علاقے کے اوپر عذاب بھیج سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ تمام کائنات کے اوپر بھی عذاب بھیج سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بالکل بے غم مت ہونا، میری اس امت کے اندر، امت محمدی کے اندر خسف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول خسف اور مسخ کیا فرمایا؟ اس امت کے اندر لوگوں کو زمین کے اندر دنسایا جائے گا، کھڑے ہوں گے زمین کے اوپر، دنس جائیں گے زمین کے اندر، اور فرمایا مسخ بھی ہوگا، ان کے چہروں کے جو نقشے ہیں ان کو مٹا دیا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا رات کو ٹھیک ٹھاک حالت کے اندر سوئیں گے، بالکل جسم ان کا پورا ہوگا، لیکن رات سوئیں گے اس حالت کے اندر موسیقی سن رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، شرابیں پیئیں گے، زنا کریں گے، زنا کر کے سوئیں گے۔ فرمایا جب صبح اٹھیں گے اللہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا، اسی امت محمدی کے اندر۔ فرمایا ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا، صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ خیال کر لینا، خیال کر لینا۔ صحابہ کی مہاجرین کی جماعت تھی۔ فرمایا کچھ فتنے کا زمانہ آئے گا اور فتنوں کے اندر مبتلا مت ہونا، جو لوگ اس زمانے کے اندر ہوں گے وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم صحابہ کو ان فتنوں سے بچا لے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر وہ سارے کے سارے فتنے آگے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں علانیہ فحاشی ہوگی، یعنی سر عام گناہ ہوں گے، سر عام زنا کے اڈے ہوں گے، شرابوں کے اڈے ہوں گے، فرمایا جہاں پر سود خوری عام ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں سر عام ہیں، اور ان ساری چیزوں کی جو جڑ ہے سود، وہ تو گھر گھر کے اندر ہے، ہر بینک کے اندر سود ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ سود کے دھوئیں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، جسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سارے گناہ ان کے اندر آ جائیں گے تو اللہ ان کے اوپر طاعون بھیجے گا۔